حدیث نمبر 9. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم اشکل العین منحوس العقب. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. پہلے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھیں. یہ آپ کا نام ہے جابر بن سمرہ، جابر بن سمرہ بن جنادہ، جابر بن سمرہ بن جنادہ السوائی. السوائی بھی پڑھے ہیں بعض لوگ، السوائی بھی پڑھے ہیں. السوائی. آپ کی کنیت ابو خالد ہے، یعنی جس سے آپ کو پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، کنیت آپ کی ابو خالد ہے. آپ صحابی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کوفہ شفٹ ہو گئے تھے مدینہ سے. کوفہ میں ہی باقی زندگی گزارے اور 66 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 66 ہجری 66 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضلیع الفم تھے، یعنی بڑے منہ والے تھے. آپ کا کشادہ منہ تھا آپ کا، ضلیع الفم. اشکل العین، آپ کی آنکھ میں لال دھاریاں ہوتے تھے، لالی تھی آہستہ ہلکی سی. جیسا کہ ہم پچھلے احادیث شریفہ میں بتائے کہ آپ کا دیدہ مبارک جو ہے وہ ایک دم بلیک تھا، اور اطراف میں جو وائٹنس ہوتے وہ ایک دم وائٹ نہیں تھا، بلکہ وائٹنس کے ساتھ کچھ لال ہلکے ہلکے دھاریاں بھی آپ کے آنکھ مبارک میں نظر آتے تھے. اشکل العین. اور بعض علماء نے اشکل العین سے مطلب خوبصورت شیپ والی آنکھ اور بڑی آنکھ مراد لیے ہیں، حالانکہ آگے ہم بتائیں گے کہ اس کو زیادہ صحیح نہیں کہا گیا. اشکل العین کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر لال دھاریاں ہوں. منحوس العقبی، آپ کے قدم مبارک، آپ کے پیر مبارک کی جو ایڑی ہے وہ ایڑی پر گوشت کم تھا. جیسا کہ ہم بتائے شثن الکفین والقدمین، کہ آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بھرے بھرے رہتے تھے، لیکن ایڑی مبارک میں گوشت تھوڑا سا کم رہتا تھا، شیپ میں رہتی تھی اچھے سے. اس کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں کہ شعبہ نے کہا، جو راوی حدیث ہے، کہ میں نے سماک سے پوچھا. یہ پورے چین آف حدیث میں یہ سارے افراد موجود ہیں جن کے نام ہم پڑھ چکے ہیں. ضلیع الفم سے کیا مراد ہے؟ ضلیع الفم سے مراد انہوں نے فرمایا کہ بڑے منہ والے. اور پھر انہوں کہتے ہیں شعبہ میں نے پوچھا کہ اشکل العین سے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا طویل شق العین، کہ آنکھ کی یعنی آنکھ کی کافی بڑی تھی، آنکھ چوڑی آنکھ تھی. یہ جو آنکھ کی شق ہوتی نا، شق کہتے ہیں یہ کٹ کو، تو یہ آنکھ کی کٹ کافی بڑی تھی کہتے. آنکھ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھ جتنی بڑی ہو اتنی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے. چھوٹی آنکھ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، آنکھ کا بڑا ہونا خوبصورتی کی علامت ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی کٹ کافی بڑی تھی، یعنی بڑے بڑے آنکھ والے تھے، یہ انہوں نے مراد لیا. لیکن بعد میں اکثر علماء نے کہا کہ یہ حضرت سماک سے غلطی ہوئی، اگرچہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک، آپ کی آنکھ مبارک بڑی ضرور تھی، لیکن اشکل العین کا یہ معنی نہیں ہوتا. اشکل العین کا معنی یہ ہوتا کہ آنکھ کے اندر سفید کالے دیدے کے اطراف میں جو سفیدی ہوتی ہے، وہ سفیدی پر اطراف میں ہلکے ہلکے لال دھاریاں نظر آتے تھے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا شعبہ نے پوچھا سماک سے ما منحوس العقب، منحوس العقب سے مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایڑی کا گوشت، ایڑی میں گوشت کا کم ہونا، اس کو منحوس العقب کہتے ہیں.